ماں باپ کی مغفرت کے لیے روزانہ یہ تسبیح پڑھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح والدین کی بخشش کرواتی ہے، قبر سے سیدھا جنت میں لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ماں باپ یا دوسرے اہل عیال کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی نوید سنا دی جائے گی۔ دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت جو ماں باپ کی ممتا واحد احساس ہے، جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا چاہتی ہے۔ باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ان کی دعاؤں کا اثر محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی، ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتاری، دنیا کی مشکلیں، غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنے سکون، اپنی نیند، اپنا آرام، اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتی ہے۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں، اب یہ صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندہ ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے حقوق، ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں، جو اپنے اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھی ہے۔ ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات کو بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تسبیحات کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء اکرام نے دعا مانگی، صحابہ نے قربانیاں دی، اولیاء نے ریاستیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر اس تسبیح کا احساس اپنے ماں باپ کو کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غفلت فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن سنت کی روشنی میں واضح ہے، صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور احسان ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور یہ عمل حضور کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہمارے ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہمارے یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ تسبیح نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیں، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہمارے زندگیوں کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ، مشکلات سے نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ہم وہ نیک اولاد بننا چاہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں، ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دیں۔ یہ تسبیح صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، مغفرت کی کنجی ہے۔ اگر ہم اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں، ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں، یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گے بلکہ خود ہماری زندگیوں میں بھی سکون راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ تسبیح کون سی ہے، ان کے کیا اثرات ہیں، ان کے ذکر کا صحیح وقت طریقہ کیا ہے، ان سے جڑے ایسی سچی کہانیاں، عبرتناک واقعات ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس تسبیح کا ذکر جن کے ذریعے قبروں والوں کو جنت کی نوید سنائی جاتی ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہ بات سنتا ہوں۔ پھر فرمایا اے میرے امت کے لوگوں کیا میں تم کو عطا نہ کروں، کیا میں تم کو بخشش کے کلمات نہ بتا دوں، کیا میں تم کو وہ کلمات نہ بتا دوں جو تم فوت شدہ ماں باپ یا اہل عیال کے لیے یہ کلمات ارسال کرے اور تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے۔ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ جب تم یہ تسبیح پڑھو اللہ تعالیٰ تمہاری گناہ بخش دے، اگلا پچھلا پرانا نیا، جو بھول کر کیا، جو قصدن کیا گیا، چھوٹا بڑا پوشیدہ ظاہر۔ اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے جس سے انسان کے بخشش اور ان کے والدین رشتہ دار فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات فرمائے۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی ایک شب دیکھا، آپ سجدے کے حالت میں دعا مانگ رہے تھے، بس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میں نے آپ کی نفس امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کے آگ سے آزاد فرما دیا، سوائے ایسے شخص کے جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر التجا کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت جبرائیل پھر نازل ہوئے اور عرض کیا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے، آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: صدقہ جاریہ، پھیلایا ہوا علم، صالح اولاد کی دعائیں مغفرت۔ اے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کی اس روز معاف فرما دے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک دعا حضرت جہامہ رضی اللہ عنہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا ارادہ میں آپ کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے آیا ہوں، حضور سے اس معاملے میں مشورہ لوں۔ فرمایا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تمہارے والدہ زندہ ہیں؟ جہامہ نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، ادب احترام سے پیش آئیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جعرانہ کے مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے ان کو چادر بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، والدین کی وفات کے بعد ان کا خیال رکھا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ذیل کی باتوں پر کار بند رہے۔ پہلا، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیں۔ قرآن پاک نے مومنون کو یہ دعا سکھائی ہے۔ ترجمہ: ربنا اغفر لی ولوالدی، پروردگار وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے تمہارے اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، خدا نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتی رہتی ہیں: ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس کا پھیلا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، تیسرے
وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ نمبر 2، والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمہ کسی کا قرض رہ گیا ہوگا، ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آپ اپنے امکان بھر ان سارے کاموں کو پورا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے، حضرت سعد بن عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ، میری والدہ نے نظر مانی تھی، لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ نمبر 3، باپ کے دوستوں، ماں کے سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیں، ان کا احترام کیجیے، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیں، ان کی رائے مشوروں کو تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک بار حضرت ابو درداء بیمار ہوئے، مرض بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو حضرت یوسف بن عبداللہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو درداء نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا، آپ یہاں کہاں؟ حضرت یوسف بن عبداللہ نے کہا، میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں آپ کی عیادت کروں، کیونکہ والد بزرگ سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ حضرت ابو برادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں مدینہ آیا میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے، کہنے لگے، اے ابو برادہ، آپ جانتے ہیں میں کیوں آپ کے پاس آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں تو نہیں جانتا، آپ کیوں تشریف لائے؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر فرمایا، بھائی، میرے والد حضرت عمر اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق ادا کروں۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک نمبر 4 سلوک کرتے رہے، ان رشتوں کا پوری طرح پاس لحاظ رکھیں، ان رشتہ داروں سے بے نیازی، بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اپنے آبا اجداد سے ہرگز بے پرواہ نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ نمبر 5 اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، خدا درگزر فرمائے گا، شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے گا۔ حضرت انس کا بیان ہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا، والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا، اب اس کو چاہیے وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتے رہے، خدا اسے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کی اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میرے والدہ آئے اور اس وقت وہ مشرکات تھی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے پاس میری والدہ آئی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ حضور نے فرمایا، ہاں، آپ اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کے خدا کے حضور گڑ گڑائے، انتہائی دل سوزی قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم کرم کی درخواست کیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور دعا کرو پروردگار دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی، یعنی اے پروردگار بچپن کی بے بسی میں جس راحت و جاں فشانی شفقت محبت سے انہی نے میرے پرورش کی اور میرے خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے
کمزوری بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت شفقت کے محتاج ہیں۔ خدایا میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما، ان کے حال زار پر رحم کی نظر کر۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیں اور آپ کی خدمت سلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی ہے، پھر اس کے احسانات قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھرے اور تکلیف ہی سے سہ جانا، پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف مدت 2.5 سال ہے۔ قرآن نے ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے دکھ اٹھانے، کھٹنیاں جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں کھینچا ہے، نہایت ہی خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقے کی طرف اشارہ کیا ہے جانثار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت سلوک کی زیادہ مستحق ہے، اور پھر اسی حقیقت کو خدا کے رسول نے بھی کھول کر بیان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً زندگیوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی ہمارے احسان کرم نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں میں مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کیا کریں۔ حدیث پاک میں آیا، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ صدقہ، خیرات، تلاوت قرآن پاک کے ذکر کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے، ان کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر حدیث ہے، امت مسلمہ میں کوئی بھی ان کا منکر نہیں، جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حضور نے اپنے چچا حضرت عباس کو ارشاد فرما، میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو؟ کیا میں آپ کو وہ عطا نہ کر دوں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے؟ حضور نے فرمایا، جو شخص اپنے مرحومین والدین یا عزیز اقراب کے لیے یہ تسبیح پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے، ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس تسبیح کو پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرے گا تو مردے پر اسے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، ان کی بخشش مغفرت اللہ تعالیٰ کے کرم پر آ جاتی ہے، ان کو بخشش کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ جب بھی اپنے مرحومین والدین یا رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے حضور کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کریں، کیونکہ درود پاک اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس درود کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا، ان کی قبر پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کی بخشش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان عالی شان بھی ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھیں، جو کہ ہم نماز کے درمیان پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خوشی خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود درود سنتے تھے، اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسی پر سکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔
ترجمہ: اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخشش دے، تمام ایمان والوں مردوں، ایمان والے عورتوں کو، تمام مسلمانوں مردوں، مسلمان عورتوں کو، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکے ہو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کلمات 100 مرتبہ پڑھ لینا، اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیاری بھائی نے بتایا 100 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا، اس کے سالوں سے اٹکی ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے۔ لہٰذا یہ کلمات نہائی برکت فضیلت والے ہیں، نہایت طاقتور کلمات ہیں، برکت والے کلمات ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے فرماتے سنا، جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے، جن کی برکت سے زمین والوں کے رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائیں گے ان کو 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلے کلمہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کے بابرکت صورت پڑھنی ہے۔ ناظرین، بابرکت سورۃ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی فوت شدہ گان ایصال ثواب کے لیے بہت متاثر ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورہ یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر لینا ہے۔ باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے صبح کے نماز کے بعد کر لیں یا رات کے وقت کر لیں۔ یقیناً وقت اور جگہ مخصوص نہیں، آپ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر دینا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں سورہ کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلوؤں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 100 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائیں وہ پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورت کی تلاوت کر لیں۔ اس طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ 3 مرتبہ سورت مکمل کر لیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے، ان کے لیے نور، مغفرت، بلند درجے کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم فضل نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے ڈھیروں رحمتوں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر دعا کو قبول منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہے ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔